اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، 9 نیوز چینل کی جانب سے سحر کی اسپیشل ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے آپ کا میزبان محمد لقمان رضا۔ آج 4 رمضان المبارک سحری کے ان بابرکت لمحات میں، ان پاکیزہ خوبصورت گھڑیوں میں، پرکیف لمحات میں آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور آج قرآن و سنت کی روشنی میں دین اسلام کی تعلیمات کے مطابق اخوت اور بھائی چارے کی اہمیت کیا ہے، مواخات مدینہ کب پیش آیا، مواخات مدینہ کے نتائج کن صورتوں میں نکلے، اس پر گفتگو ہوگی۔ اخوت اور بھائی چارہ، اخوت کہتے ہیں کہ مسلمان تمام کے تمام وہ آپس میں بھائی بھائی ہیں، چاہے وہ دنیا کے کسی خطے میں بستے ہوں، چاہے کسی علاقے میں رہتے ہوں، چاہے کسی بھی رنگ و نسل اور ذات سے تعلق رکھتے ہوں، وہ سبھی بحیثیت مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور تمام مسلمانوں کا دکھ ایک ہے۔ جیسے مسلمانوں کا قبلہ ایک ہے، مسلمانوں کے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلاۃ والتسلیم وہ ایک ہیں، کعبۃ اللہ قبلہ وہ ایک ہے، ہماری کتاب ہدایت قرآن مجید فرقان حمید ایک ہے۔ تو یوں ہی تمام دنیا کے مسلمان اس ملی یکجہتی میں، اس وحدت میں، اس اخوت اور بھائی چارے کے رشتے میں پروئے ہوئے ہیں۔ تو اس حوالے سے مسلمان، جیسا کہ میں نے عرض کیا، جہاں کہیں بھی بستے ہوں وہ ایک قوم ہیں، اور وہ قوم ہے مسلمان، اور دین ہے اسلام۔ تو یوں مسلمان کے لیے اخوت اور بھائی چارے کی اہمیت کیا ہے، اس پر آج گفتگو ہوگی۔ ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہوں گے ہمارے معزز مہمان، اسلامک اسکالر جناب مفتی محمد رمضان جامی صاحب، اور میں آپ سے ہی یہ گزارش کرتا ہوں کہ قرآن و سنت اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں اخوت اور بھائی چارہ کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس پر ہمیں رہنمائی ہماری فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اس خوبصورت پروگرام میں مجھے دعوت دی ہے، اور آج ہم مواخات مدینہ پر اخوت و بھائی چارہ کے موضوع پر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اخوت کا ذکر کیا ہے، بھائی چارے کا ذکر کیا ہے۔ سورۃ الحجرات میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، انما المؤمنون اخوہ، سبحان اللہ، کہ تمام مومن بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، تو تمہیں چاہیے کہ تم اپنے بھائیوں کے درمیان صلح قائم کرواؤ۔ سبحان اللہ۔ قرآن کریم کی یہ آیت کریمہ بنیاد ہے جس کے ذریعے ہمیں مسلمان بھائیوں سے اخوت کو جو ہے قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے قبل، اسلامی اخوت سے قبل اگر ہم دیکھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے بھی جب قرآن کریم میں ذکر کیا، تمام انسانوں کا ذکر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ بھی یہ فرمایا کہ تمام انسان جو ہیں آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی اولاد ہیں۔ اس اعتبار سے تمام انسان جو ہیں وہ ایک ہی صنف سے ہیں، ایک ہی قسم سے ہیں، لہٰذا تمام انسانوں کو ایک دوسرے کا خیال کرنا بنی نوع چاہیے۔ انسان ایک ہی جنس ہے، جی بالکل ایک ہی جنس ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور لیکن جب اس میں اخوت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے، مواخات قائم ہو جاتی ہے، اسلام کے رشتے سے بندھ جاتے ہیں، جڑ جاتے ہیں، تو پھر اس کے اوپر اور زیادہ اہمیت اس کی اجاگر ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم نے کہا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ جو بندہ کلمہ طیبہ پڑھ لیتا ہے، ایمان کے دائرہ میں داخل ہو جاتا ہے، تو پھر وہ دوسرے کا بھائی بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ مولانا ظفر علی خان نے بڑے خوبصورت انداز میں کہا تھا کہ اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، اخوت اس کو کہتے ہیں چبھے کانٹا جو کابل میں، تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے۔ بے شک یہ اسلامی اخوت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اخوت کی مزید وضاحت فرمائی ہے، اور وہ وضاحت کیا ہے؟ فرمایا المسلم اخو المسلم، سبحان اللہ، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ اس مسلمان پر
ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ اور نہ اسے دھوکہ دیتا ہے، ولا یحقرہ اور نہ اسے حقیر سمجھتا ہے، سبحان اللہ، بلکہ اس کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کے ساتھ پیار کرتا ہے، اس کی پیٹھ پیچھے اس کی تعریف کرتا ہے۔ یہ مسلمان کا اسلام کا تقاضا ہے۔ چونکہ آپ کا سوال جی جی قرآن اور حدیث سے ریلیٹڈ ہے جی، تو میں اس میں تھوڑا سا ایک دو حدیث کی جی بیان ضرور۔ کرنے کی اور اجازت آپ نے چاہوں یہ گا۔ جو حدیث مبارکہ بیان کی، اس میں پھر مومن کی اور مسلم کی ان آیات میں جو آپ نے بیان فرمائی ہیں اور جو حدیث مبارکہ، جی جی اس میں مومن اور مسلم جی ان کی صفات کے یہ تذکرہ ہو رہا ہے صفات کے ذکر ہو رہے ہیں کہ کہ وہ یہ صفت بھی ہے، ان کی ذمہ داری بھی ہے، ان جی کی ڈیوٹی بھی ہے بے شک۔ کہ وہ دوسرے مسلمان بھائیوں سے اس قسم کا تعلق، اس قسم کے تعلقات قائم کرے۔ صحیح، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جی المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، سبحان اللہ، کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو۔ محفوظ رہیں، کیوں کہا گیا یہاں پہ؟ یہ بات بھی بڑی قابل غور ہے۔ یہ اس لیے کہا گیا کہ چونکہ وہ اس کا بھائی ہے تو بھائی پر تو کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا، بالکل نہیں، بھائی کے خلاف تو کوئی بری نگاہ سے بھی نہیں دیکھتا، جی تو اس لیے جو ہے وہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو ان کے اپنے ہاتھ کے ذریعے بھی ان کو کوئی تکلیف نہ دیں، جی اپنی زبان کے ذریعے بھی، اشارہ ابرو سے بھی اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے، ہماری گفتگو سے بھی اگر کسی کو تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ ایک دوسری حدیث پاک جو میں آپ کی وساطت سے اپنے ناظرین کو، سامعین کو عرض کرنا چاہتا ہوں، جی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المؤمن للمؤمن کالبنیان، سبحان اللہ، کہ مومن جو ہے وہ دوسرے مومن کے لیے دیوار کی مانند ہے، بے شک، دیوار کی مانند ہے، یسد بعضہ بعضاً، کہ جس کا ایک حصہ دوسرے حصے کو تھامے ہوتا ہے، پکڑے ہوئے ہوتا ہے، یعنی دیوار جو ہوتی ہے وہ ایک کے ساتھ دوسری اینٹ اس کو جو ہے جوڑ کر رکھتی ہے، تقویت کا باعث، تقویت کا باعث ہوتی ہے، اور اسلامی بھائی چارہ بھی مسلمانوں کے باہمی اشتراک سے قائم ہوتا ہے۔ جی ہر مسلمان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ دوسرے مسلمان سے محبت کرے، یوں جڑ کر رہے کہ جیسا کہ علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا، بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، سبحان اللہ، بتانے رنگ و بو کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ ایرانی رہے باقی نہ تورانی نہ افغانی، یعنی پوری دنیا کے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ وحدت، اخوت اور بھائی چارہ کی مثال اس طرح قائم ہونی چاہیے کہ کوئی ایرانی، کوئی افغانی، کوئی تورانی، کوئی دنیا کا عربی اور عجمی یہ الگ الگ نظر نہ آئے۔ جی اور مفتی صاحب یہاں پہ میں یہ بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی کریم علیہ السلام کے اس سبق کی حکمت دیکھیے، محبت دیکھیے، کہ آج پوری دنیا کے مسلمان جب خانہ کعبہ میں جاتے ہیں تو وہاں قبائل بھی ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ یہ سورۃ الحجرات کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تمہیں مرد اور عورت کی جنس میں پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور ہم نے تمہارے جو قبیلے بنائے ہیں، جو گروہ بنائے ہیں، یہ صرف تعارف کے لیے بنائے ہیں۔ ان اکرمکم، رہی بات تم میں سے بڑا کون ہے، وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں بڑا وہ ہے جو متقی ہے، جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو ہمیں اس بنیاد پہ بھی تفریق نہیں کرنی چاہیے، جیسے برہمن، کھشتری اور شودر میں ایک تفریق تھی کہ کون بڑا تھا ذات پات کی بنیاد پہ۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ کو سمجھتے ہوئے ہم یہ سمجھیں کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں، چاہے کوئی بڑا ہے، چاہے کوئی چھوٹا ہے، چاہے کوئی عربی ہے، چاہے کوئی عجمی ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، دنیا کے جس گوشے پہ وہ میں رہتا ہے تو وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے بھائی بھائی ہیں۔ بے شک۔ جی مفتی رمضان جامی صاحب، اسی لیے پھر اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا تھا کہ کسی عجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت نہیں، جی خود بحجۃ الوداع، اور کسی عجمی کو عربی پر، اسی طرح گورے کو کالے پر، کالے کو گورے پر، اور ساتھ ہی فرما دیا ہاں اگر فضیلت حاصل ہے تو الا التقوی، صرف اور صرف تقوی کی بنیاد پر، یعنی وہ آپ کا فرمان مبارکہ اسی آیت کریمہ ہی کی تفصیل ہے اور تفسیر ہے۔ بالکل۔ تو یوں
پھر میں یہ کہنے کی اجازت چاہوں گا کہ جو علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ فرقہ بندیاں ہیں کہیں تو کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں. واہ واہ واہ، بہت جو تو یہ سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو تم، یہ بتاؤ کیا مسلمان بھی ہو تم. یعنی اخوت تو پھر یہ ہے کہ پھر اس طرح کی جو تفریقیں ہیں، جو امتیازات ہیں، ان کو مٹا دیا جائے اور آپس میں حقیقت میں جو بھائی چارہ ہے اس کو قائم کیا جائے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بلکہ تھوڑا سا یہ بھی میں اضافہ کرتا جاؤں کہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس اخوت کے اوپر جو خوبصورت بات کی ہے وہ یہ ہے کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک. سبحان اللہ. منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہے سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک. سبحان اللہ. حرم پاک بھی اللہ بھی، قرآن بھی ایک. حرم پاک بھی اللہ بھی، قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات تھی ہوتی جو مسلمان بھی ایک. تو علامہ اقبال نے بھی امت کے ساتھ اس درد کو بانٹا ہے کہ آج ہم فرقہ واریت میں، گروہ بندی میں، لسانی تعصبات میں، صوبائی تعصبات میں ہم مبتلا ہو چکے ہیں. کیا ہمارا رب ایک نہیں ہے؟ کیا ہمارا نبی ایک نہیں؟ کیا ہمارا قرآن ایک نہیں؟ اور رہی بات اختلافات کی، تو اختلاف رائے انسان کا فطرتی حق ہے اور دلائل کی بنیاد پر ہو. اور یہ جو رائے ہے، اختلاف رائے ہے، یہ قائم رہنی ہے. ٹھیک ہے، یہ ازل سے لے کر ابد تک قائم رہنی ہے. لیکن اخوت یہ ہے کہ آپ اپنے اختلاف رائے کو پیار کے ساتھ، محبت کے ساتھ، دلیل کے ساتھ دوسرے آدمی کے ساتھ شیئر کریں. بالکل، نہ کہ نفرتیں، نہ کہ کدورتیں، نہ کہ بغض. اور یہ جو ہماری جنگ و قتال تک بات چلی جاتی ہے، حسد بڑھ جاتا ہے بہت زیادہ، اس کا تعلق اختلاف رائے سے نہیں ہے. یہ ہماری ذاتی اناد ہوتا ہے جو آگے آ جاتا ہے، ہماری علمیت پیچھے چلی جاتی ہے. تو علامہ اقبال نے ان اشعار میں بہت زیادہ محبت کا اظہار کیا ہے، ہمیں اخوت کو بڑھانے کی بات کی ہے. یعنی اختلاف رائے کی بجائے ہم مخالفت پر اتارتے. تو اختلاف رائے وہ تو ایک علمی مباحثے کی شکل میں بہتری کا باعث بنتا ہے دلائل کی بنیاد پر. لیکن جو مخالفت ہے وہ پھر دشمنی اور پھر وہ نفرت کا باعث بن جاتا ہے اور وہ نقصان دہ ہے. لیکن اگر اختلاف رائے ہے دلائل کی بنیاد پر تو وہ فائدہ مند ہے. اس سے جس کی دلیل قوی ہوگی، جو اپنی بات بہتر طریقے سے سمجھا سکتا ہے، اس کی بات کو پھر مانا جائے گا. جی اسی طرح اخوت جو ہے، اس کے بارے میں چونکہ جیسے آپ بیان فرما رہے ہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین مبارکہ، تو مزید اگر آپ کے فرامین مبارکہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس کی اہمیت ارشاد فرمائی ہے اور عملی طور پر جو اس پر آپ نے اپنا اسوہ کاملہ ہمارے لیے چھوڑا ہے، اس پر بھی مزید گفتگو آپ فرما دیجیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسلمان کو دوسرے مسلمان کے لیے بھائی کا جو حکم ارشاد فرمایا ہے، یا مسلمان ایک دوسرے کے لیے جو محبت کے ساتھ رہتے ہیں، اس کا عملی مظاہرہ تب رونما ہوتا ہے جب مسلمان ہجرت کر کے مدینہ پہنچتے ہیں. ایک ہوتا ہے فلسفہ، ایک ہوتی ہے بات، ایک ہوتا ہے اس پہ عمل، یعنی تھیوری اور پریکٹیکل. تھیوری اور پریکٹیکل. اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ، آپ کی گفتگو، آپ کے بیانات کو سنیں تو وہ بھی بڑے باکمال ہیں، لیکن پھر ان گفتگو، ان افکار کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کرام کے اعمال نظر آتے ہیں تو پھر بندہ حیران ہو جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب نے حضور کی موجودگی میں کس طرح اخوت اور بھائی چارے کا مظاہرہ کیا. مفتی صاحب، غزوہ بدر تھا. اب حضور نے جب مواخات مدینہ قائم کی تو وہاں مواخات مدینہ کا مطلب کیا تھا؟ مواخات مدینہ کا مطلب یہ تھا کہ جس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس میں کیا ہے، اس مقام پہ وہ یکجان ہو گئے. ایسے یکجان ہوئے کہ اگر ان کے خلاف، ان کے مقابلے میں ان کا بھائی بھی آ گیا تو انہوں نے بھائی کی بھی مخالفت کی. یعنی اگر بھائی کفر پر قائم ہے، باپ کفر پر قائم ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ اسلامی اخوت کو ترجیح دی. غزوہ بدر میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی ابو عزیز بن عمیر، وہ جو تھے، حضرت ابو عزیز وہ جو تھے، وہ ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ وہ کفار کی طرف سے لڑ رہے تھے، ان کو پکڑ لیا گیا. ابو عزیز ان کو پکڑ لیا گیا. جب پکڑا تو ان کو رسیوں سے باندھا. ٹھیک ہے.
جب باندھا جا رہا تھا تو وہ کرراہ رہے تھے، سامنے حضرت موسیٰ بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے، تو انہوں نے، بھائی نے کہا آپ کو ترس نہیں آتا مجھ پر؟ میں آپ کا بھائی ہوں اور مجھے اس تشدد کے ساتھ پکڑا جا رہا ہے، تو آپ کو نظر نہیں آ رہا، آپ دیکھ نہیں رہے؟ تو حضرت موسیٰ بن عمیر مسکرائے اور ارشاد فرمایا، بھائی کون سا بھائی چارہ؟ ٹھیک ہے، بھائی چارہ تو آج میرا ان لوگوں کے ساتھ ہے جو آپ کو باندھ رہے ہیں، مجھے تو اس پہ خوش ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے یہ جملہ سنا تو حیران ہو گئے اور کہا، کیا میں تمہارا بھائی نہیں رہا؟ انہوں نے کیا خوبصورت جواب دیا۔ حضرت موسیٰ بن عمیر نے فرمایا، آج کے بعد میرا بھائی وہ ہے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زلفوں کا اسیر ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کے بعد میرا بھائی وہ ہے جو حضور کے نام پہ مر مٹنے کو ترجیح دیتا ہے۔ آج کے بعد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام نے پریکٹیکل طور پر یہ ثابت کیا کہ ہم اخوت اور بھائی چارہ میں کسی سے کم نہیں ہیں، بلکہ اخوت اور بھائی چارہ میں ہم لوگوں میں ہم مثال بنیں گے، لوگوں میں ہم جو ہے لوگوں کے لیے قیامت تک کے لیے ایسی دلیل پیش کریں گے کہ اقوام عالم اس طرح کی دلیل پیش نہیں کر سکتی۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اخوت کے جس رشتے میں پرو دیا ہمیں، ہم اس پر قائم ہیں۔ جی ناظرین، سحر کی اسپیشل ٹرانسمیشن 9 نیوز چینل کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ اس بابرکت لمحے میں اور ماہ رمضان المبارک کے پرکیف ساعتوں میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایک بریک کی جانب بڑھتے ہیں اور بریک کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ناظرین، بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور رمضان المبارک 4 رمضان المبارک آج سحری کے ان خوبصورت پرکیف اور تقدس بھرے لمحات میں 9 نیوز چینل کی اسپیشل سحر ٹرانسمیشن کی صورت میں آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اخوت اور بھائی چارے پر گفتگو ہو رہی ہے اور یہ ایسا خوبصورت اور ایسا اہم ٹاپک ہے کہ اس پر جتنی بھی گفتگو کی جائے کم ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اخوت اور بھائی چارے کا حکم دے دیا، اسی طرح اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنے کثیر فرامین مبارکہ کے ذریعے ہماری مکمل رہنمائی فرما دی۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آج بھی اگر امت مسلمہ حقیقی طور پر اخوت اور بھائی چارے کے رشتے میں پیوست ہو جائے تو پھر وہ پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ۔ تو جب اس شجر اسلام سے امت مسلمہ حقیقی طور پر مضبوطی کے ساتھ جڑ جائے گی، پیوستہ ہو جائے گی، اپنا رشتہ، اپنا تعلق، اپنا ناطہ استوار کر لے گی، تو پھر بہار کی امید رکھی جا سکتی ہے، پھر بہتر دنوں کی، امت مسلمہ کے دوبارہ اوج کمال کی، اس مقام کی، اس وقار کی امید رکھی جا سکتی ہے کہ جو ایک وقت امت مسلمہ کا خاصہ ہوا کرتا تھا کہ امت مسلمہ علمی لحاظ سے، عملی لحاظ سے، دین و دنیا کے لحاظ سے، عصری علوم کے لحاظ سے، سائنٹیفک علوم کے لحاظ سے، حتیٰ کہ دینی علوم کے لحاظ سے ہر مقام میں، ہر شعبے میں آگے سے آگے تھا، اوج کمال پر تھا۔ تو آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ جو ہمارے معزز مہمان گفتگو فرما رہے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، اس پر حقیقی معنوں میں بحیثیت مسلمان، بحیثیت امت مسلمہ تمام دنیا کے مسلمان عمل پیرا ہو جائیں تو بس پھر ہمارے لیے اس دنیا میں بھی خیر ہی خیر ہے اور اخروی خیر جو ہے وہ بھی ہمیں حاصل ہوگی۔ جی مفتی محمد رمضان جامی صاحب، میں یہ سوال کروں گا کہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں اخوت اور بھائی چارے کی عملی صورتیں جو ہیں ان پر گفتگو فرما دیجیے۔ بہت شکریہ۔ نبی کریم علیہ السلام کے جو اصحاب کرام ہیں، جی نبی کریم علیہ السلام نے یا آپ کے صحابہ کرام نے عملی طور پر جو بھائی چارہ اور اخوت کا مظاہرہ کیا ہے، پوری دنیا اسلام نہیں بلکہ دنیا انسانیت میں اس کی مثال نہیں ملی۔ سبحان اللہ۔ آپ حیران ہوں گے کہ نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں نے جس طرح
عملی مظاہرہ کیا. حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد گرامی کو دیکھا کہ 50,000 درہم ان کو وراثت میں ملے، وہ تقسیم کر رہے اپنے بھائیوں میں، یعنی میرے چچاؤں میں وہ تقسیم کر رہے. تو میں نے سوال کیا، ابا جی اتنی بڑی رقم ہے، اس سے ہم امیر ہو سکتے ہیں، ہمارا گھر سنور جائے گا، ہم کچھ مویشی خرید لیں گے، کچھ فصلیں ہماری تیار ہو جائیں گی، تو آپ اتنی بڑی اماؤنٹ، اتنی بڑی رقم اپنے بھائیوں میں تقسیم کر رہے ہیں، ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں کہ میرے والد گرامی نے جواب دیا، بیٹا میں جن بھائیوں کے لیے نماز میں اخروی نعمتوں کے حصول کے لیے دعا کرتا ہوں، تو میرا دل یہ کہتا ہے کہ اگر دنیاوی حقیر سی نعمتیں اگر میرے پاس آئی ہیں تو میں ان کے حوالے کیوں نہ کروں، میں ان کو امیر کیوں نہ بناؤں، میں ان کو وہ دولت پیش کیوں نہ کروں. اللہ اکبر کبیرہ. یہ تھا ان لوگوں کا طرز عمل کہ ہزاروں روپے، لاکھوں روپے ان کے پاس موجود ہیں، لیکن وہ اپنے بھائیوں سے محبت، اخوت، بھائی چارے کی خاطر تقسیم کر رہے ہیں کہ میرے بھائی جو ہیں وہ ضرورت مند ہیں، وہ حاجت مند ہیں، تو ان کی حاجت مندی کو پورا کیا جا سکے، ان کی ضرورت مندی کو پورا کیا جا سکے. تو نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ کرام نے جو بھی طرز عمل اختیار کیا، آپ ذرا دیکھیے نا. المستدرک امام حاکم کی ایک روایت ہے کہ جس میں نبی کریم علیہ السلام کے اصحاب کا ایک خوبصورت واقعہ کہ جب مدینہ منورہ کی ریاست قائم ہوئی تو لوگ ایک دوسرے کا بہت زیادہ خیال کرتے تھے، اتنا خیال کرتے تھے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ کے مضافات سے، قریبی گاؤں میں سے کسی دوست نے ایک بکری کی سری جو ہے بطور تحفہ بھیجی، کیونکہ اس میں گوشت بھی ہوتا ہے، مغز بھی ہوتا ہے، اور عرب کے لوگ اس کو پسندیدگی سے کھاتے تھے. تو اس صحابی رسول نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ ہم نے کتنے دن پہلے گوشت بنایا؟ انہوں نے بتایا کہ کم از کم کوئی 7 دن پہلے. تو انہوں نے وہ سری اٹھائی اور پڑوسی کو دے دی. اہلیہ محترمہ نے سوال کیا کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے جو بھائی ہیں، پڑوسی ہیں، انہوں نے میرے خیال میں 15 دن پہلے گوشت بنایا تھا، لہٰذا وہ ہم سے زیادہ ضرورت مند ہیں، ہم ان کو دے دیتے ہیں، وہ خوش ہو جائیں گے، ان کے بچے خوش ہو جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے گا. سبحان اللہ. تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ سری دوسرے پڑوسی کے گھر جب پہنچتی ہے، اب وہ انہوں نے لی، قبول کی، شکریہ ادا کیا. جب پکانے کا وقت آیا تو اپنی بیوی سے اس صحابی نے پوچھا کہ ہم نے تو 1 مہینہ پہلے گوشت پکایا تھا، میرا خیال ہے وہ جو فلاں کونے میں ہمارے مسلمان بھائی رہتے ہیں انہوں نے کبھی گوشت نہیں کھایا. سبحان اللہ. الغرض یہ سری جگہیں بدلتی بدلتی پورے مدینہ سے گھومتی گھماتی دوبارہ اسی صحابی رسول کی بارگاہ میں پہنچ جاتی. سبحان اللہ. مفتی صاحب جب یہ سری اسی صحابی رسول کے گھر میں پہنچی تو انہوں نے اٹھائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ، 1 مہینہ قبل یہ جلی ہوئی سری گوشت کے لیے میں نے اپنے پڑوسی کو دی تو یہ گھومتی گھماتی دوبارہ میرے گھر میں پہنچ گئی ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے اس سری کو ہاتھ پہ اٹھایا اور آنسو بہا کر دعا مانگی، کہا اے اللہ تیرا شکر ہے کہ جس امت کی تربیت کے لیے تو نے مجھے بھیجا تھا، آج میرا دل خوشی سے شادمان ہے کہ میں نے اس امت کی ایسی تربیت کر دی ہے کہ ایک گوشت کا ٹکڑا، ایک گوشت کا حصہ ہر بندہ خود کھانے کی بجائے دوسرے آدمی کو ترجیح دے رہا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ ان کا بھائی چارہ تھا. آج میں یہاں پہ آپ کو یہ عرض کرتا چلوں، شادی بیاہ میں آپ چلے جائیں، ہماری خواہش ہوتی ہے کہ ہم کیا کریں کہ ہم سب سے پہلے کھانا لیں. لوگوں میں دھکم پیل ہو رہی ہے، برتن ٹوٹ رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں ایک دوسرے کے اندر جو ہے ایک دوسرے کے ہاتھ پہ، اور خصوصاً جو ہماری سیاسی جلسے ہیں وہاں پہ آپ دیکھیں کہاں گئی اخوت. کوئی یہ کیوں نہیں سوچتا کہ میرا مسلمان بھائی جو ہے وہ پہلے کھا لے گا تو اس کو زیادہ ثواب ملے گا مجھے؟ نہیں، ہر آدمی کی یہ ترجیح ہے میرا خیال ہے. اور پھر ہم شادی بیاہ کے موقع پر دوسروں کا خیال نہیں کرتے. کچھ ڈشز ایسی ہوتی ہیں جو ایک بار آتی ہیں تو ہم اپنی پلیٹس پوری طرح بھر لیتے ہیں. اب کیا ہوگا، کیا ہوتا ہے کہ ہم اتنا نہیں کھا سکتے، لیکن اس کے نتیجے میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے دوست اس چیز سے، اس ڈش سے محروم ہو جاتے ہیں. ہم ایک مسلمان کا حق دبا دیتے ہیں، اور پھر جب بچ جاتی ہے وہ چیز تو ضائع ہو جاتی ہے، وہ آدمی نہیں کھاتا، کوئی نہیں. تو یہ ظلم ہے، یہ ناانصافی ہے. مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے جو دوسرے کے لیے درد رکھے،
جس سے مسلمان اللہ اتنا، نبی کریم علیہ السلام کے حدیث ہے الخلق عیال اللہ، یہ جو مخلوق ہے نا، کافر بھی کیوں نہیں ہے، ہندو کیوں نہیں ہے، سکھ کیوں نہیں ہے، اللہ فرماتا ہے یہ میرا کنبہ ہے، اور رب فرماتا ہے جو میرے کنبے کا خیال کرتا ہے میں اس بندے کا خیال کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ وہ سب دیکھیں نا کیا ہو گیا ہمارے معاشرے کو، ہم کس طرف چل پڑے۔ بہت یہ دردناک المناک حقیقت ہے جو آپ کیونکہ بیان ہم کر نے رہے ہیں۔ ایک اخوت کو چھوڑا، ہم نے بھائی چارے کو چھوڑا۔ یاد رکھنا، میں آپ کی وساطت سے تمام احباب تک یہ بات اپنے سننے والوں تک، دیکھنے والوں تک پہنچا رہا ہوں کہ ہمیں اگر ترقی چاہیے، ہمیں اگر عزت چاہیے، ہمیں اگر وقار چاہیے، تو اس کا ایک ہی راستہ ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی، حضور کا طریقہ، حضور کا اسوہ، عہد رفتہ کی طرف عہد رفتہ، لوٹ جا عہد نبی کی سمت رفتار جہاں، پھر میری پسماندگی کو ارتقا درکار ہے۔ اگر اس قوم کو ترقی چاہیے، قوم کو ترقی چاہیے، وہ ایک انگریز اسپرنگر، ایک انگریز مورخ ہیں، ان کا ایک قول آپ کو میں یہاں عرض کرتا چلوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ قوموں کو ترقی کرنے کے لیے آگے دیکھنا پڑتا ہے، مسلمان کو ترقی کرنے کے لیے مدینہ منورہ کی طرف دیکھنا پڑتا ہے، پیچھے دیکھنا پڑتا ہے۔ مفتی صاحب، آپ یہ شادی اور دیگر تقریبات میں جو کھانے کا ضیاع اور جو لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اس کو آپ بیان فرما رہے ہیں۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو فرامین مبارکہ میں یہ بھی ملتا ہے کہ اگر تم گھر میں کچھ پکانے لگو تو شوربہ زیادہ پکاؤ تاکہ پڑوسی کو بھی دے، جہاں تک خوشبو جائے گوشت کی وہاں تک گوشت بھی جانا چاہیے۔ تو اسلام کی حقیقی تعلیمات تو یہ ہے، لیکن ہم اس کے برعکس عمل پیرا ہیں، برعکس۔ اسی وجہ سے پھر امت مسلمہ زوال پذیر۔ دیکھیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی مسلمان، کوئی مومن کسی دوسرے مسلمان کا خیال رکھتا ہے، ایک لقمہ کسی دوسرے مسلمان کو دیتا ہے، کھلاتا ہے، یا ایک کپڑوں کا سوٹ پہناتا ہے، اللہ کریم اس کے گھر سے 1000 مصیبت کو دور فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک خاتون، ایک صحابی نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ، میری جو خاتون ہے نا، بیوی ہیں، وہ بڑی نیک ہیں، بڑی متقی ہیں، صالح ہیں، لیکن ان کے اندر ایک پرابلم ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کیا مسئلہ ہے ان کے ساتھ؟ یا رسول اللہ، جب مہمان آتا ہے، کوئی بھائی آتا ہے، میں اس کے لیے کھانا پیش کرتا ہوں، اس کو دودھ گرم کرنے کو کہتا ہوں، تو ان کو تھوڑا سا تکلیف ہوتی ہے۔ حضور نے فرمایا اچھا آپ میری دعوت کریں، 4 صحابہ بھی ساتھ آئیں گے، انہوں نے دعوت کر دی، حضور تشریف لے گئے، اور حضور نے فرمایا اپنی اہلیہ سے کہیں کہ جب ہم یہاں سے اٹھ کر جائیں نا، تو جاتے ہوئے جب دروازے سے نکل رہے ہوں تو ہمارے قدموں کی طرف دیکھنا ہے، پیچھے سے۔ ٹھیک ہے۔ اب ان خاتون نے بڑا ویلکم کیا، سبحان اللہ کہ آج ہمارے گھر سرکار تشریف لائے، بڑی خوش اور کیا سعادت ہو سکتی ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا تناول فرمایا، بیٹھے رہے، جب جانے لگے اس خاتون نے درز سے دروازے کے سوراخ سے دیکھا تو ان کے آپ کے قدمین کے ساتھ گھر سے مصیبتیں، تکلیفیں اور بیماریاں نکل رہی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب کیا ہوا کہ جب یہ کچھ ہوا دیکھا اس خاتون نے تو رونے لگ گئیں۔ شوہر نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا مجھے فوراً نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں لے جائیے۔ وہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں تو رو رو کر کہنے لگی یا رسول اللہ، مجھے آج سمجھ آئی ہے کہ اگر کسی مسلمان کو بلا کر کھانا کھلائیں گے، عزت کریں گے، کسی کے ساتھ بھائی چارہ نبھائیں گے تو آپ کے گھر سے مصیبتیں نکل جاتی ہیں، عذاب نکل جاتا ہے، تکلیفیں جو ہیں وہ نکل جاتی ہیں، وبائیں ٹل جاتی ہیں۔ جی مفتی صاحب، بہت خوبصورت آپ پیغام ہمارے ناظرین تک پہنچا رہے ہیں۔ مواخات مدینہ کا چونکہ تذکرہ ہوا تو مواخات مدینہ کیا ہے اور اس کے نتیجے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا طرز عمل کیا تھا، اس پر ہمارے ناظرین کو رہنمائی فرما دیجیے۔ مواخات مدینہ جو آج کا اہم ترین ٹاپک ہے، جی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ بے شک ہمیں سوچنا ہوگا، پڑھنا ہوگا، دیکھنا ہوگا کہ کس طرح نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ نے جب مسلمانوں نے مدینہ کی طرف ہجرت کی نا، تو حضور نے ایک انصاری کو بلایا اور ایک مہاجر کو، اور ارشاد فرمایا اے صحابہ، ایک انصار اور ایک مہاجر بھائی بھائی ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور فرمایا ان کے ہر معاملے میں آپ نے ان کے ساتھ جو ہے نا وہ محبت کرنی ہے۔ مفتی صاحب میں صرف ایک بات جو ہے، ایک واقعہ جو ہے کوٹ کرنا چاہتا ہوں۔ جی ضرور۔ ایک صحابی رسول ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف، جن کا تعلق عشرہ مبشرہ صحابہ کرام میں سے ہے۔ یہ مکہ میں بڑے امیر تھے، دولت مند تھے۔ اچھا، انہوں نے دین کی خاطر سب کچھ چھوڑا، تنہا ایک سوٹ میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے۔ تو حضور نے اپنے ایک صحابی رسول جو انتہائی امیر تھے، سعد بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ
کے ساتھ ان کو ملایا کہ یہ آپ کے بھائی ہیں. سبحان اللہ. اب سعد کی دریا دلی دیکھیں. میں جب پڑھ رہا تھا میں حیران ہو رہا تھا. حضرت سعد بن ربیع کا عشق رسول دیکھیں, محبت رسول دیکھیں کہ حضرت سعد بن ربیع نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا اور اپنے باغات میں لے گئے اور کہا ان باغات میں سے جو باغ سب سے زیادہ اچھا لگتا ہے وہ میں آپ کے نام کرتا ہوں. سبحان اللہ. اور پھر کیا کیا, پھر پکڑا اور گھروں میں لے گئے. 2 گھر تھے بڑے بڑے, کہا میرے بھائی عبد الرحمن ان میں سے جو اچھا لگتا ہے وہ آپ کے نام کرتا ہوں. سبحان اللہ. پھر اپنی بیویوں کو بلایا اور کہا عبد الرحمن یہ بتاؤ ان بیویوں میں سے جس بیوی کے ساتھ تم چاہو میں اس کو طلاق دوں, عدت کے بعد تم ان سے نکاح سبحان کرو. اللہ. یہ اخوت ہے. اور جب انہوں نے سنا اتنے متاثر ہوئے, اتنے حیران ہوئے, کہا آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہا نہیں اللہ کی قسم مجھے کچھ نہیں چاہیے, بس آپ مجھے بازار کا رستہ بتا دیں. یہاں پہ ایک درویش نے بڑی خوبصورت بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ اس معاشرے میں ہم نے دیکھا کہ کوئی باپ اپنی بیٹی کا رشتہ دینے کے لیے کسی اہل شخص کو کہے کہ میری بیٹی کا رشتہ لے لو. کوئی بھائی اپنی بہن کے لیے تو آفر کر سکتا ہے عزت دار شخص کو کہ میری بہن کا رشتہ لے لو, لیکن کہا تاریخ اسلام میں یہ صرف غلامان مصطفیٰ ہی کر سکتے ہیں کہ کوئی بندہ اپنی بیوی کا رشتہ دوسرے کو پیش کر رہا ہے, جبکہ ایسا نہیں ہوتا. اور بیویوں سے پوچھا اگر تم چاہو تو میں تم میں سے جس کو چاہو طلاق دے کر دوسرے بھائی کے لیے نکاح کے لیے وقف کر دوں. تو انہوں نے کہا کہ جو حکم سرکار کا ہے وہی جو ہے ہمیں اس پر حکم مصطفیٰ اس کے اوپر جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. تو اب حضرت عبد الرحمن بن عوف کی بھی سخاوت دیکھیے, انہوں نے کیا ایثار دیکھیے. انہوں نے یہ کیا کہ کہا اے سعد مجھے کچھ نہیں چاہیے, نہ میں نے شادی کرنی ہے, نہ مجھے مکان چاہیے, نہ مجھے باغ چاہیے, اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ اپنے پاس رکھیں, میں بس صرف اتنا درخواست گزار ہوں کہ مجھے بازار کا راستہ دکھائیں. سبحان اللہ. حضرت سعد بازار لے جاتے ہیں, کاروبار شروع ہو جاتا ہے. پہلے دن ایک تھوڑا سا پنیر اور گھی کا کاروبار کر کے آتے ہیں, اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ عبد الرحمن بن عوف اتنے امیر ترین صحابہ میں شمار ہوئے کہ جب آپ کا وقت وصال آیا تو من سونا ایک ایک بیوی کے حصے میں آیا, اور سونے کی بڑی بڑی چٹانیں تھیں جنہیں کدالوں کے ساتھ کاٹ کاٹ کر تقسیم کیا گیا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان کے لیے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ عبد الرحمن بن عوف مکہ میں امیر تھے, پروردگار ان کو دنیا میں بھی ایسی دولت عطا فرما, مدینے میں بھی ایسی دولت عطا فرما. تو اس روایت سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ سعد بن ربیع نے جو اخوت کا مظاہرہ حضرت عبد الرحمن بن عوف کے ساتھ کیا, تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی. سبحان اللہ. بلکہ صحابہ میں ایسی سینکڑوں مثالیں موجود ہیں کہ جنہوں نے ان کے لیے ایک جنگ تھی, ایک جنگ کے موقع پر ایک صحابی نے نعرہ لگایا العطش, مجھے پانی پلاؤ. پانی ان کو دیا گیا, ہاتھ میں جب وہ جو گلاس تھا تھاما, ساتھ آواز آئی العطش. دوسرے جو زخمی مجاہد ان کی طرف سے آواز آئی العطش, پیاس. انہوں نے وہ دے دیا اور خود شہید ہو گئے. ٹھیک. پھر وہ پانی پی رہے ہیں, ابھی پانی پینے کا ارادہ کیا تو پھر آگے سے آواز آئی العطش. یعنی اسی طرح 7 لوگوں تک پانی کا پیالہ گھومتا رہا, کوئی نہیں پی رہا. کیوں؟ اپنے دوسرے بھائی کا خیال کر رہے ہیں, ایثار کر رہے ہیں. اور آج آپ دیکھیں ریلوے اسٹیشن پہ چلے جائیں, لاری اڈے پہ چلے جائیں, سبیل کے لنگر پہ چلے جائیں, پانی پینے پہ چلے جائیں, مفتی صاحب آپ کیا کس طرف جا رہا ہے ہمارا معاشرہ؟ ان کو کون سمجھائے گا؟ ہمارے معاشرے کی کون اصلاح کرے گا؟ ہمیں افکار نبوی کیوں بھول گئے ہیں؟ وہاں یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہاں انسان نہیں کھڑے, معاذ اللہ یہ انسانوں کی صف نہیں ہے, جانوروں کا ایک ریوڑ ہے, ایک جنگ غفیر ہے جس کے پاس کوئی لیڈرشپ نہیں ہے, جس کے پاس کوئی جو ہے بات جو کسی کو سننے والا کسی کی نہیں ہے. آپ جائیں تو ایک عدیم عہدہ مچا ہوا ہے ہر جگہ پہ. نہیں, یاد رکھنا یہ چیزیں تب درست ہوں گی جب نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں کی جو پریکٹیکل صورتیں ہیں ہمارے سامنے ہوں گی. مواقعات مدینہ جب ہم سمجھیں گے, جب ہم پڑھیں گے, تب انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ ہمارے دن بھی سمر جائیں گے اور ہماری قسمت بھی بدل جائے. بے شک. جی ناظرین, رمضان المبارک کی بابرکت گھڑیاں اور چوتھا روزہ سحری کا یہ خوبصورت پرکیف وقت اور 9 نیوز چینل کی جانب سے آپ کی خدمت میں اسپیشل سحر ٹرانسمیشن پیش کی جا رہی ہے. ہمارے مہمان اسکالر
اخوت، بھائی چارہ، اس پر بڑی پرمغز گفتگو فرما رہے تھے اور ہمارے ناظرین کی رہنمائی فرما رہے تھے۔ آج حقیقت میں ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم جو حقیقی معنوں میں اخوت اور بھائی چارے کی جو روح ہے اس پر عمل پیرا ہوں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اگر آج ہم ان کو ایک ایک کر کے بھی اپنانا شروع کر دیں تو بتدریج ہمارا معاشرہ جو ہے وہ خیر کا، وہ بھلائی کا نمونہ بن جائے گا، مسلمان آپس میں بھائی بھائی بن کر رہیں گے، اور پھر پوری دنیا کے لیے یہ مسلمان جو ہیں یہ ایک نمونہ ہوں گے۔ جی ناظرین، سحری کی ان مقدس پرکیف گھڑیوں میں اپنے معزز مہمان جناب مفتی محمد رمضان جامی صاحب سے یہ گزارش کروں گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا کر دیں، ہمارے لیے، تمام امت مسلمہ کے لیے، عالم اسلام کے لیے دعا فرما دیں، وباؤں سے جو عالمی وبا ہے اس سے حفاظت کے لیے دعا فرما دیں۔ جی مفتی محمد رمضان۔ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ یا رب العالمین، آج کی سحر ٹرانسمیشن کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرما۔ آمین۔ اسلامی اخوت و بھائی چارہ پہ جو بھی گفتگو کی ہے مولا اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ اے میرے پاک پروردگار، اپنی رحمت کاملہ کا صدقہ، اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ، یا رب العالمین ہم سب کے حال پہ رحم فرما۔ آمین۔ اس امت مسلمہ کے حال پہ رحم فرما۔ آمین۔ ہر قسم کی برائیوں سے محفوظ رکھ آمین۔ پروردگار، ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا آمین۔ فرما، ہر قسم کی نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ میرے پاک پروردگار ہم سب کو اسلامی اخوت، بھائی چارہ اور سرکار دو عالم کے مواخات مدینہ کی طرز پر ہمیں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ میرے مالک و خالق، رمضان المبارک کے صدقے پوری دنیا میں جہاں کہیں مسلمان بھائی بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، ہاسپٹلائز ہیں، اے رب العالمین سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ آمین۔ یا اللہ، آج کے اس چوتھے روزے کا صدقہ مولائے قدوس اس امت مسلمہ کو اے پاک پروردگار کرونا جیسی، وائرس جیسی بیماری اور آفت سے محفوظ فرما۔ آمین۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ جی ناظرین، ایک خوبصورت کلام آپ کی سماعتوں کی نظر پروگرام کے آخر میں، اور اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہمارے مہمان مفتی محمد رمضان جامی صاحب ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے 9 نیوز چینل کی سحر کی اسپیشل ٹرانسمیشن سے۔ اللہ نگہبان۔ بن گیا جو غلام زہرا کا، بن گیا جو غلام زہرا کا، اس کے ہونٹوں پہ نام زہرا کا، بن گیا جو سبحان اللہ۔ ان کے بابا حبیب رب خود بھی، ان کے بابا حبیب رب خود بھی کرتے ہیں احترام زہرا کا، کرتے ہیں احترام زہرا کا، بن گیا جو روشنی جس کی ہے دو عالم میں، روشنی جس کی ہے دو عالم میں، وہ ہے ماہ
تمام زہرا کا سبحان اللہ وہ ہے ماہ تمام زہرا کا بن گیا جو ہر مصیبت میں کام آتا ہے ایسا اعلیٰ ہے نام زہرا کا ایسا اعلیٰ کاش کہہ دے یہ مصطفیٰ قیصر کاش کہہ دے کاش کہہ دے یہ مصطفیٰ قیصر ہو گیا تو غلام زہرا کا بن گیا جو غلام زہرا کا اس کے ہونٹوں پہ نام زہرا کا بن گیا جو